السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بك بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 16واں پارہ سورہ مریم، یہاں سے سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور پارے کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں 25 آیتیں ہیں، کافی طویل رکوع ہے۔ گزشتہ آیتوں سے ربط اور تعلق یہ ہے کہ جیسے زکریا علیہ السلام کے دعا میں اسباب سے ہٹ کر اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، بالکل ایسے ہی اگلے واقعے میں اسباب سے ہٹ کر اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس مناسبت سے اس رکوع کو یہاں لایا گیا ہے۔ حضرت زکریا سے ملتا جلتا واقعہ مریم کا بھی ہے۔ خرق عادت، خلاف عادت، یعنی جو دنیا میں عام طور سے نہیں ہو سکتا وہ سب اللہ کی قدرت میں ہو سکتا ہے، یہی یہاں دکھانا مقصد ہے۔ وذکر، یہ امر ہے۔ وذکر کے معنی تذکرہ کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں یعنی قرآن میں، مریم، مریم کا تذکرہ کیجئے۔ مراد یہ ہے کہ مریم کا اس کتاب میں چرچا کیجئے۔ جب کسی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی یاد کے ساتھ اس کے متعلقہ صفات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، اذ کے معنی جب، انتبذت یہ فعل ماضی ہے، مؤنث ہے، مریم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انتبذت اس کا مادہ ہے نبذہ، نبذہ کے معنی کوئی چیز پھینکنا، اپنے آپ کو دور کر لینا۔ جیسے عربی کا ایک محاورہ ہے، اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، گٹھلی کو میں نے پھینک دیا اور پھل کھا لیا، کھجور کھا لیا۔ نبیذ، پانی میں کھجور ڈال دینا، اس کا نام نبیذ ہے۔ کیوں؟ نبذہ کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں۔ کلا لیمبذن سورہ حطمہ میں آیا، سورہ ہمزہ میں آیا، جب جہنم میں پھینکا جائے گا، لیمبذن پھینکنا۔ تو یہ مادہ جہاں بھی آئے گا جس کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر لینا، دور کر لینا۔ اذ انتبذت، جب انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مکان کے معنی جگہ، اور شرقیہ کے معنی آتے ہیں مشرقی جانب۔ اردو میں مشرق اور مغرب بولا جاتا ہے، عربی میں اس کے واسطے شرقی اور غربی بولا جاتا ہے۔ شرقی اور غربی، مشرقی جانب، مشرقی جانب کو یہودی مقدس سمجھتے ہیں، عیسائی مقدس سمجھتے ہیں، اسی واسطے کہ مریم شرقی جانب گئی ہیں، مشرقی حصہ مقدس ہے۔ جتنے بھی لوگ واسطو والے ہیں نا، وہ بھی شرقی جانب کو اچھا سمجھتے ہیں، تازی ہواؤں کی وجہ سے۔ سورج کی شعاعیں آتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں،
تازی تازی، اس واسطے مکانن شرقیہ کا تذکرہ یہ ہے کہ صبح کی روشنی، صبح کی تازی ہوا شرقی جانب، مغربی جانب نہیں بلکہ شرقی جانب زیادہ واضح طور پر ملتی ہے۔ فاتخذت من اہلہا حجاب، فاتخذت من دونہم حجاب، تو انہوں نے ایک حجاب اختیار کیا اپنے گھر والوں سے علیحدہ۔ علیحدہ آدمی کئی وجہ سے علیحدگی چاہتا ہے، کبھی نہانے کی، غسل کی ضرورت پڑتی ہے، ایک قول یہ بھی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آدمی اللہ سے رجوع ہونا چاہتا ہے، خلوت میں مراقبہ کرنا چاہتا ہے، تو گھر والوں سے علیحدہ ہو کر کرنا چاہتا ہے، یہ دوسری وجہ لکھا ہے۔ وجوہات کئی لکھی گئی ہیں، بہرحال انہوں نے اپنے گھر والوں سے خود کو الگ کیا شرقی جانب میں، اور ایک آڑ بنایا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، بنایا انہوں نے اپنے گھر والوں سے ایک آڑ، یعنی علیحدگی میں ایک پردہ ڈال دیا۔ وہ جیسے علیحدہ ہوئیں، فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا۔ فا میں جو فا ہے نا، یہ برائے تعقیب تو ہے، برائے تاخیر نہیں ہے۔ اگر سما آتا، سما کے معنی پھر، اس میں ترتیب بھی ہے، تراخی بھی ہے، لیکن جب فا آتا ہے تو وہاں تاخیر ہوتی ہے، تراخی نہیں ہوتی ہے۔ ترتیب تو ہوتی ہے لیکن بہت تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ تو فَأَرْسَلْنَا، وہ علیحدہ ہوئیں، پردہ ڈالا اور ہم نے بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے بھیجا ان کی طرف ہمارے روح کو۔ روح تین آدمیوں کو کہا جا سکتا ہے، ایک تو جبریل جس کو روح الامین کہتے ہیں، دوسرا لفظ ہے قرآن کو بھی روح کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کو لانے والا روح الامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرشتے کا نام روح رکھا ہے، جبریل کا نام، قرآن کا بھی نام روح رکھا ہے۔ ہم نے اپنا حکم بھیجا، یہ تیسرا معنی ہے۔ روح کے معنی حکم کے بھی آتے ہیں۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ تو یہاں تین معنی وحی کے آئے ہیں روح کے، جبریل بھی ہو سکتے ہیں، قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنے روح کو یعنی جبریل کو بھیجا۔ تیسرا قول راجح ہے، یہاں مراد جبریل ہیں، کیونکہ اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں اس سے مطابق ہوتی ہے کہ اس سے مراد جبریل ہے۔ ہم نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل کو ہم اگر اپنی اصلی شکل میں بھیج دیتے تو کوئی دنیا کا انسان نہیں دیکھ سکتا، گھبرا جاتا، ڈر جاتا۔ جیسے حضور نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا غار حرا کے میدان میں تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جبریل نے جھک کے اٹھایا، وہی ہے فقاب قانا قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا، جبریل ہے وہاں، جھک کے اٹھا رہے ہیں رسول اللہ کو، آپ کو اٹھا رہے ہیں جھک کے۔ اٹھانے والا جس کو اٹھا رہا ہے کتنا قریب ہوتا ہے، یہ ہے فکان قاب قوسین۔ راجح قول یہی ہے، بقیہ روایتیں راجح نہیں ہیں، غیر راجح ہیں۔ اصلی شکل میں آدمی جبریل کو اگر دیکھا تو خوف کھا جائے گا، کیونکہ 600 بازو ہیں ان کو، 600 بازو، اور ایک بازو مشرق دوسرا مغرب تک پہنچتا ہے۔ جو مشرق و مغرب کا بازو رکھتا ہو اس کو دیکھ کر آدمی کیسا کرے گا؟ اس لیے اللہ نے کیا کیا، جبریل کو مرد کی شکل میں ڈھالنے کا حکم دیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے ان کی طرف روح کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا۔ فتمثل، تمثل کے معنی مجسم بن گیا، مجسمہ کیا بولتے اس کو، تمثل بولتے، متشکل ہونا، ڈھل جانا، لہا ان کے لیے، بشرن، بشر، انسان کو بشر کہتے ہیں، سویہ کے معنی بالکل درست، یعنی تندرست انسان کی شکل میں ہم نے جبریل کو ڈھلنے کا حکم دیا۔ ایک عورت جس کی شادی نہ ہوئی ہو، جوان ہو، گھر میں اکیلی ہو، لوگوں سے الگ ہو گئی ہو، پتہ نہیں غسل کے لیے یا خلوت میں یاد الہی کے لیے علیحدہ ہو، اچانک ایک مرد آ جائے تو خوف طاری ہوگا،
اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن، کہنے لگی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے بچنے کے لیے، من کا تیرے شر سے بچنے کے لیے، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے، اگر تو متقی ہے، رحمان سے ڈرتا ہے، تو اس کی پناہ میں آنے کے بعد میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہوں، تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ یہ فرشتہ کہتا ہے تم جس کی پناہ مانگتی ہو اسی کا بھیجا ہوا ہوں، الگ سے نہیں آیا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، کہا اس کے سوا اور کچھ نہیں، میں رسول ہوں تیرے رب کا۔ رسول مانے جس کو بھیجا جائے، رسول جو نئی کتاب، نئی شریعت، نیا حکم لے کر آئے تو جس کو رسول کہتے ہیں۔ انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ ارسلہ یرسلو، ارسال کے معنی بھیجنا، رسول جس کو بھیجا جائے، مرسل کے معنی میں ہے۔ ساری کائنات کے رسولوں کو اللہ قیامت میں جمع کر کے سوال کریں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے، اور جن کو بھیجا گیا ان کو بھی پوچھیں گے۔ کیا جواب دیا قوم نے؟ تو میں رسول ہوں لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ عطا کروں تجھ کو، لِأَهَبَ، ہبہ معلوم گفٹ، جب کوئی حق نہ ہو اور بلا کسی استحقاق کے کوئی چیز دی جائے تو اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ یہاں مضارع ہے لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں ہبہ کروں، گفٹ کروں، لکی تیرے لیے، غلامن، غلام اردو میں غلام کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں غلام مانے لڑکا، بچہ۔ اس کی صفت کیا ہوگی؟ زکیہ، زکی کے معنی ہونہار کے آتے ہیں، زکی کے معنی ذہین کے آتے ہیں۔ ذہین کے معنی ایسا بچہ جو بچہ ہونے میں ممتاز نظر آتا ہو، یہ ہے غلامن زکیہ۔ لِأَهَبَ لَكِ کیوں کہا؟ میں عطا کروں، کیونکہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم کو ایک اولاد عطا کروں، تو عطا تو میں کر رہا ہوں لیکن خدا کے حکم سے۔ دنیا میں کوئی کسی کو اولاد دینے پر قادر نہیں ہے جب تک خدا کا حکم نہ ہو۔ یہ ہے یہاں رسول کا بھیجا ہوں، رسول ہوں تیرے رب کا، اور منشا یہ ہے کہ تجھے اولاد ملے، اور اولاد بھی کیسی ہو؟ زکیہ ہو۔ اور بھی صفات ہیں جو آگے آ رہی ہیں اسی رکوع میں، اس اولاد کی اور بھی خوبیاں ہیں، دنیا میں کسی کو وہ حاصل نہیں۔ لیکن درمیان میں ان کا جو مکالمہ ہے حیرت کا، استعجاب کا، قالت انا یکون لی غلام، کہا کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، تعجب سے پوچھ رہی۔ انبیاء کو تو یقین ہوتا ہے، رسولوں کو یقین ہوتا ہے، جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں ان کو بھی یقین ہوتا ہے، لیکن ترتیب پوچھتے ہیں کہ کیفیت کیسی ہوگی، کیسے ہوگی۔ جیسے پیچھے آیا زکریا کا، لڑکا ہوگا بڑھاپے میں تو کیا ہم جوان ہوں گے؟ بیوی بانجھ ہے تو کیا پھر سے درست کی جائے گی؟ کیا پھر سے دوسری شادی ہوگی؟ یہ خیال دماغ میں آیا، گزرا پیچھے۔ تو ہر وہ امر جس میں اسباب ہوتے ہیں، یہاں اسباب نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ یہ دل میں خیال آتا ہے۔ انا یکون لی غلام، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے واسطے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ مس کرنا، مس یمس کے معنی آتے ہیں چھونا، لامساس یہی لفظ ہے۔ موسیٰ نے سزا دی تھی نا بچھڑا بنانے والے کو، لامساس، زندگی بھر بولتا رہے گا لامساس، چھوئے گا تو بخار آئے گا، چھونے والے کو بھی اور سامری کو بھی بخار آئے گا۔ لامساس، چھونا نہیں، ٹچ نہیں کرنا۔ تو مس یمس کے معنی چھونا، مس ٹچ کرنا، چھونا۔ فرمایا مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، جبکہ اسباب میں سے یہ ہے کہ کوئی بشر چھوئے گا تو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے۔
ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی زانیہ نہیں ہوں، کوئی بدکار نہیں ہوں، ولم اکو، اور میں نہیں ہوں بغیہ، بغیہ کہتے ہیں بغاوت کرنا، قانون الہی سے آگے بڑھ جانا، حدود سے ہٹ جانا۔ قال کذلک، فرشتے نے کہا بس اسی طرح، یعنی کسی نے چھوا نہیں، کسی نے کوئی الزام لگایا نہیں، جس طرح سے ہو اسی طرح سے تمہارے واسطے بچہ پیدا ہونے کا حکم آیا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب نے وہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہر چیز آسان ہے۔ تیرے رب نے کہا ہے ہوا علی ہین، وہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ یہاں میں رک کر دو چار جگہ بتاتا ہوں، یہ لفظ اور بھی آیا ہے، جیسے اللہ نے کہا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تجھ کو میں نے پیدا کیا تو تھا ہی نہیں کچھ، اب تو کم سے کم ہڈیاں بڑھاپے میں ہیں تو ہڈیوں میں جان ڈالنا ہے نا، تم تو پہلے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو قرآن کریم کا یہ بیان دوسری جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، آسان ہے۔ ہوا علی ہین، یہ آسان کیسے ہے؟ جبریل امین نے مرد کی شکل میں ان کے منہ میں یا گریبان میں، گریبان کا لفظ بھی آ رہا ہے، اسی صورت میں آئے گا، منہ میں پھونک مار دیا جس کی وجہ سے حمل ہو گیا۔ اب اس پر یہودی کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں، ہم اس کو بعد میں بحث میں کریں گے۔ حضرت جبریل کا آنا اللہ کے حکم سے، مرد کی شکل میں آنا، پھونک مارنا، جن سے ان کو حمل قرار پایا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تین لفظ ہیں یہاں دیکھیے، اور تاکہ ہم اس کو بنائیں نشانی سارے انسانوں کے لیے۔ عیسیٰ کی پیدائش جو مریم سے ہوگی، یہ نشانی ساری کائنات کے لیے۔ کیا نشانی؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا کوئی باپ ہی نہیں۔ اللہ نے کہا اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی طرح ہے۔ یہاں تو صرف باپ نہیں ہے، وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی نہیں ہے، یہ مثال دیا اللہ نے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، وہ تو مٹی سے پیدا کیا، یہاں تو کم سے کم ماں تو موجود ہے۔ تو نشانی یہ ہے کہ کوئی بچہ ماں باپ کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن ہوتا جب اللہ چاہے، حضرت آدم کی طرح ہوتا، حضرت عیسیٰ کی طرح ہوتا، یہ ہے نشانی کا مطلب۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ایک نشانی ہے، قدرت ہے لوگوں کے واسطے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت ہے ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ کبھی کبھی ذریعہ رحمت کو رحمت کہا جاتا ہے، کبھی کبھی ذریعہ رحمت کو رحمت کہا جاتا ہے، جیسے بارش، بارش کو اللہ رحمت کہتے ہیں کیونکہ اس بارش کے پانی سے رزق نکلتا ہے جس کو ہم کھا کر ہمارا وجود باقی ہے، ہماری بقا کا سامان ہے۔ تو اصل تو رزق ہے، لیکن رزق کا ذریعہ وہ بارش ہے، نہ تو خشک سالی میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو رحمت کو، ذریعہ رحمت کو بھی رحمت کہا جاتا ہے، ہمارے نبی کو بھی رحمت کہا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ بھی رحمت ہیں، کیونکہ آپ اگر نہ ہوتے تو ایمان کس پر لاتے اور اللہ کو پہچانتے کیسا، اور ان دونوں کے بغیر جنت میں جاتے کیسا؟ تو جنت میں جانے کا جو سبب ہے، جو ذریعہ رحمت ہے، انہی کو سراپا رحمت کہہ دیا اللہ نے۔ کچھ انسان نبی مان چکے ہیں، ان کے واسطے آپ سراپا رحمت ہیں۔ کچھ انسان ابھی مانے نہیں ہیں، لیکن جس دن مان لیں گے اس دن ان پر بھی رحمت کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی کافر، مشرک، نان بلیور آج بھی کلمہ پڑھ لے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لے، تو ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں کھڑا ہوگا، ہم میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔
یہ مومن کے لیے ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، سارے انسان برابر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی صفت ہے، اور قوموں میں نہیں ہے۔ اور قوموں میں تو اس کی ذات الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کی زبان الگ ہے، اس کا جغرافیہ الگ ہے، کیا کیا تقسیم کر کے چھوڑ دیا لوگوں نے۔ پورا ہندوستان چیستہ بنا ہے اسی میں، ذات اور پات اور نسل کی چکر میں۔ اسلام میں دو ہی چیز ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، بس تم کو ہم نے پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر، تم میں سے بعض مومن، بس دو ہی تقسیم ہے۔ کلمہ پڑھ لیا مومن، کلمہ نہیں پڑھا تو غیر مومن، تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے، نہ کالا نہ گورا نہ سانولا، نہ غریب نہ امیر نہ فقیر، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن کی شان ہے۔ یہاں فرمایا یہ رحمت ہے ہمارے لیے، ذریعہ رحمت کو بھی رحمت کہا جاتا ہے، یاد رکھ لیجیے آپ۔ حضرت عیسیٰ اللہ کی رحمت کیسے ہیں؟ ہر نبی رحمت کیسے ہیں؟ کیونکہ وہ ذریعہ رحمت ہیں، ان کو مان کر ہی اللہ کی رضا مل سکتی ہے اور جنت میں ٹھکانہ مل سکتا ہے، اس واسطے وہ ذریعہ رحمت ہیں، رحمتم منا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تیسرا جملہ ہے، اور یہ ایسا میٹر ہے، ایسا معاملہ ہے، ایسا قضیہ ہے کہ گویا یہ ہو چکا، ٹلنے والا نہیں ہے۔ یہ امرا مقضیہ، جو چیز ہو جانے والی ہے ابھی ہوئی نہیں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں یہ ایسا معاملہ ہے گویا ہو گیا۔ جب کوئی بات یقینی ہوتی ہے تو اس کو امر مقضیہ کہا جاتا ہے، طے شدہ معاملہ ہے، یہ ایسا ہو کر رہے گا، ٹلنے والا نہیں ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، فا یہاں بھی وہی فا آیا، فا تاخیر کے بغیر فوراً اس نے پھونک مارا اور ان کو حمل کا احساس ہو گیا۔ فَحَمَلَتْهُ، پس وہ حاملہ ہو گئیں، اور جب ان کو حمل کا احساس ہوا تو اب وہاں رہنے کے بجائے کہیں الگ تھلگ رہنے کی فکر پیدا ہوئی۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہی لفظ یہاں بھی ہے، یہاں بھی انتباز ہے، انتبذت اوپر بھی تھا، یہاں بھی وہی ہے۔ اب دور جا رہی ہیں اپنے کو لے کر، پورے گھر والوں سے دور۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ، یہ بِهِ کا مرجع جاتا ہے جو پیٹ میں حمل ہے، پہلے اکیلی تھی اب ساتھ میں بچہ بھی ہے، یہ دونوں کو الگ کرتی ہیں۔ مکانن، ایک ایسا مکان، اوپر کیا تھا؟ شرقیہ، یہاں کیا ہے؟ قصیہ، قصیہ کے معنی دور، جہاں تک کوئی نہ پہنچے۔ قصیہ سے اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں بولتے؟ بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کیوں بولتے؟ اقصیٰ معنی جو بہت دور ہے، مکہ سے بہت دور ہے، جہاں سے تعمیر کرنے کے لیے سفر کرنا پڑا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ اسی لیے ہے۔ اقصی الغایات معنی دوری، بہت دوری، بہت دور چلی گئیں۔ دور جانے کے بعد جب ان کا وقت آیا بچہ کی پیدائش کا، اس کو مخاض کہتے ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، فَأَجَاءَهَا، پس آیا ان کے پاس، المخاض درد ذہ، جس درد میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو عربی میں مخاض کہتے ہیں۔ اونٹوں کے نام معلوم ہے؟ اونٹوں کے نام، کسی کا نام ہے بنت مخاض، یہیں سے لیا ہے۔ جب اونٹ اتنی عمر کا ہو جائے کہ اس کی والدہ کو دوسرا بچہ پیدا ہو اور درد ہو تو اس کو بنت مخاض کہتے ہیں۔ یا اونٹوں کے نام ہیں، حقہ ہے، جزع ہے، بنت لبون ہے، بنت مخاض ہے، یہ سب اونٹوں کے نام ہیں سال کے اعتبار سے، عمر کے لحاظ سے۔ ان کو جو درد ہوا اس درد کا نام مخاض ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض، جب آیا ان کے پاس درد ذہ، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، نخلہ کہتے ہیں کھجور کا تنا، وہ جھاڑ ہو کھجور کا اس کو نخلہ کہتے ہیں۔ اگر کہاں کھجور زیادہ ہیں تو اس کو وادی نخلہ کہتے ہیں، جہاں کھجور کا میدان ہو، جہاں کھجوروں کی کثرت ہو، وادی نخلہ۔
جیسے حضور تبلیغ کرنے گئے تھے وادی نخلا میں، جنوں کی بستی تھی، تو نخلا کے معنی کھجور اور جذعین کے معنی اس کے تنے۔ ایسے مقام پر گئے جہاں پر کھجور کے تنے تھے، کھجور کے درختوں کی طرف آئیں اپنے درد ذہ میں۔ اور انسان جب غیرت مند ہوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اب لوگوں کو جواب کیا دیں گے۔ ان کے دل میں خیال آیا، اے کاش کہ میں اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے مر چکی ہوتی، بھولی بسری ہو چکی ہوتی، یہ نوبت نہ آتی۔ یہ احساس، کرب کا احساس۔ قالت یا لیتنی، کہا اے میرے ہائے کم بختیہ یا ہائے افسوس، یا لیتنی اے کاش، لیتا سے بنا ہے، لیتا مانے کاش، اے کاش کہ میں متو قبل ھذا، مر چکی ہوتی اس واقعے سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور ہو چکی ہوتی بھولی بسری، نسیا بھولی اور منسیا جس کو سب بھول چکے ہوں، تو بھولی بسری ترجمہ کرتے ہیں، کسی کو یاد نہیں آتی۔ یہ خیال کیا درست ہے؟ کیا موت کی تمنا جائز ہے؟ تمنا موت کیا درست ہے؟ اگر دنیا کی تکلیف سے مرنا چاہتا ہے تو یہ منع ہے، دنیا کی تکلیف سے مرنا چاہتا ہے تو منع ہے۔ اب تو گھبرا کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تو یہ ایک موت منع ہے۔ ہاں اگر غیرت مند ہے، عزت کے خوف سے خطرہ ہے کہ اب لوگوں کو جواب کیا دیں گے، عزت کو بچانے کے لیے اگر یہ فکر ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم احیینی، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک زندگی ہمارے حق میں بہتر ہو۔ یہ کب ہے؟ جب انسان گھبرا جائے تو یہ دعا کرے، اور ہمیں وفات دیجیے اس وقت تک جب وفات ہمارے حق میں بہتر ہو، اللہ پہ ڈال دینا، یہ سکھایا ہے۔ یہاں حضرت مریم نے دنیا سے گھبرا کر نہیں، بلکہ دنیا میں جو ایک عزت دار آدمی ہوتا ہے اس کو اپنی عزت اچھلتی نظر آ رہی ہے، اس غم کی بنا پر یا لیتنی متو کہا۔ ایک اچھا خاصا انسان ہے، اس پر چوری کی تہمت لگ جائے، کیا کرے گا وہ کہے گا چوری تو میں نے کیا نہیں، اب میں چوری سے اپنے آپ کو بری کیسا ثابت کروں، یہ اس کے لیے فکر کی بات ہوگی۔ یہ ہے مسئلہ یہاں۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور ہو چکی ہوتی بھولی بسری۔ ایسے مایوسی کے عالم میں اللہ اپنے بندوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، نہ عورت ہو نہ مرد ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، بچے کو بھی مخاطب کرتے ہیں، بچے کی ماں کو مخاطب کرتے ہیں، صندوق میں بچے کو بھی اللہ مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ چھوڑتے نہیں کسی کو، بندہ چھوڑ دیتا ہے غفلت میں، بندے اللہ کو چھوڑتے ہیں، اللہ کبھی بندے کو نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ہمیں بھول جاتے ہو لیکن ہم تمہیں تمہارے کاموں کے ساتھ لکھتے رہتے ہیں، تم کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مایوسی کے عالم میں بھرپور آواز سے پکارا، فناداہا من تحتہا، پھر پکارا اس کو اس کے نیچے سے۔ نیچے کیوں کہا؟ یہ جبریل ہیں، پھر اللہ کی طرف سے پکارنے والے ہیں۔ اگر ایسے درد ذہ کی تکلیف کے موقع پر ایک مرد سامنے آ جائے تو ایک حجاب ہوتا ہے عورت کے لیے، تو جبریل برابر کے لیول میں نہیں آ کے نیچے سے آواز دے رہے ہیں، جہاں سے دکھائی نہ دے، صرف آواز سنائی دے۔ احترام دیکھو، احترام آدمیت دیکھو۔ آواز لگایا اس عورت کو جبریل نے اس کے نیچے سے، برابر میں آ کے نہیں، نیچے سے۔ اللہ تحزنی، کہ تم حزن و ملال مت رکھو، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیقی تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سریا چشمہ جاری کر دیا، نیچے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری ہے۔
پہلے پانی کا ذکر کیا اور اس کے بعد اب کھجوروں کا ذکر آ رہا ہے۔ حالانکہ انسان پہلے کھجور کھائے گا، اس کے بعد پانی پیے گا۔ کھانے میں کھانے کی چیز پہلے اور پینے کی چیز بعد میں، لیکن تذکرے میں پانی پہلے ہے، کھجور بعد میں ہے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں۔ انسان جب کھاتا ہے کچھ بھی تو پانی پہلے رکھتا ہے کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ حلق میں پھنس جائے گا۔ اللہ نے بھی پانی کا انتظام پہلے کیا۔ پہلے تحتکی سریہ، سریہ کے معنی چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ، حزی کے معنی ہلانا۔ کوئی چیز ہلتی ہوئی ہو تو اس کو تہتز کہیں گے۔ موسیٰ کی لاٹھی ڈال دیا موسیٰ نے لاٹھی، تو کیا ہوئی لاٹھی؟ تہتز کأنہا جان، وہ ایسا ہلنے لگی گویا کہ وہ جان ہے، یعنی ایک قسم کا سانپ ہے۔ تو پہلے تہتز مانے حرکت میں آنا، تو یہاں بھی حرکت مراد ہے۔ تم ہلاؤ، الیکی اپنی طرف، بجذع النخلہ کھجوروں کے ٹہنیوں کو۔ ایک عورت کھجور کی ٹہنی کو کیسا ہلا سکتی ہے درد ذہ کی حالت میں؟ اللہ چاہتے تو جیسے نہر جاری کر دیا ہے کھجوریں بھی بھر دیتے جیب میں، نہیں، طلب معاش کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ طلب معاش کی فکر کرنا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں، ارے کام تم کرنا چاہو تو کام ہے نا، اتنا کام ہے، اتنا کام ہے، اس دنیا میں کبھی کام ختم نہیں ہوا۔ کار دنیا کسنمی تمام کنند، دنیا کا کام کوئی ختم کر سکا ہے؟ ختم ہی کہ نہیں ہوتا۔ یہ نکمے لوگ کہتے ہیں ہمیں کام نہیں مل رہا ہے، کام کرنا نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے کام پہ زیادہ پیسے ملے، بدن کو ہلانا نہ پڑے، بھرپور نوکری ملے، راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، ایسی نوکری ملے تو کریں گے، ورنہ بھوکے مریں گے، کھائیں گے تو گھی سے، ورنہ تو بھوکے رہیں گے، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ تو طلب معاش کے لیے اللہ نے بیوی سے کہا تم کھجوروں کے تنے کو ہلاؤ، ہلتا نہیں وہ، ہم ہلائیں گے، تم خالی اپنی کسب معاش کے ارادے کو ظاہر کرو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تساقط علیک رطبا جنیا، گریں گی تیرے اوپر، رطب کہتے ہیں اس کھجور کو جو بالکل بھری ہو، رسیلی ہو، اور جنیہ کے معنی پکی پکی۔ جب پھل پورا پک جاتا ہے تو اس کو جنیہ کہتے ہیں، اگر ادھورا ہے تو جنیہ نہیں کہیں گے اس کو۔ رطب وہ کھجور جو بالکل رسیلی ہو، منہ میں ڈالتے ہی گھل جاتی ہو، منہ کو ہلانا بھی نہیں پڑتا۔ کھجوروں کی اتنی اقسام ہیں، اتنے ان کے صفات ہیں، ان کے خواص ہیں کہ ایک مستقل فن ہے۔ پانی اور کھجور درد ذہ والی عورت کے لیے کتنا مفید ہے، یہاں جا کے چیک کرو۔ ایک لمبی بحث کیا ہے اس پر۔ مفسرین نے طب کے اصولوں کے اعتبار سے کھجور اور پانی کو درد ذہ والی عورت کی طاقت کے لیے، قوت کے لیے، مدافعت کے لیے بہت مفید بتایا ہے۔ طب نبوی دیکھو اس کے لیے کھجور کے فائدے کتنے۔ ہمارے نبی کے گھر میں بھی پورا مہینہ صرف کھجور اور پانی، صرف کھجور اور پانی، پورا مہینہ۔ ہمارے پاس تو 3 ٹائم کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر کہتے ہیں مسلمان معیشت میں کمزور ہے۔ جس نبی کو پورا مہینہ کھجور پہ پانی پہ گزارا ہو، اس کی امت 3 ٹائم کھا کے کہتی ہے مسلمان معیشت میں کمزور ہیں۔ یہ نہیں کہتا ایمان میں کمزور ہیں، قرآن سے دوری میں کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے میں کمزور ہیں، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ زندگی گزر گئی، قرآن نہیں پڑھا، سمجھ کے تو چھوڑو، ویسے بھی نہیں پڑھا۔ اور حیرت ہوتا ہے، سلم بستیوں میں آپ نہیں جاتے ہیں، سلم بستیوں میں عورتوں کو کلمہ نہیں معلوم، وضو کیا ہے، تیمم کیا ہے، وضو ٹوٹتا کیسا، جڑتا کیسا، مصلی پہ کھڑا ہونا نہیں معلوم۔ آپ کو حیرت ہوگی۔ میں اصل میں اندرونی راز بولنا نہیں چاہتا ہوں، قرآن کریم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ سلم بستیوں کا یہ حال ہے کہ ان کو کلمہ برابر یاد نہیں ہے۔ آپ کا فرض ہے
سلم بستیوں میں جانا، غریبوں کو پڑھانا، کم سے کم کلمہ تو پڑھا دو، لمبا نہیں پڑھا سکتے تو کلمہ تو پڑھا دو، کم سے کم نماز تو پڑھا دو، اتنا پڑھا دو کہ رب کے ساتھ تعلق بن جائے اس کا، اتنا تو کر سکتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ کام لگایا ہے، کھانا اور پینا دونوں کا انتظام کیا ہے۔ درخت سے تم پر کھجوریں گریں گی، کیا کرو؟ فکلی، کھاؤ، واشربی اور پیو، وقرری عینا اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ عین کے معنی آنکھ، اور قرری عینا، قرۃ العین بولتے اردو میں، قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو بولتے؟ اولاد کو بولتے، اولاد کو بھی قرۃ العین کہتے ہیں، نور العین کہتے ہیں، نور نظر کہتے ہیں، آپ جو چاہیں کہا لیجیے۔ گود میں بچہ ہے، آنکھیں ٹھنڈی کرو، سامنے کھجور ہے کھاؤ، اور نیچے پاؤں تلے پانی ہے پیو، فکلی واشربی وقرری عینا، تینوں کام کرتے جاؤ۔ خود کسی آدمی کے پاس مت جاؤ، لیکن کوئی آدمی آئے تو باتوں سے صرف اتنا بولو، میں آج بات نہیں کر سکتی، میں روزہ ہوں، رحمان کے لیے روزہ۔ اس زمانے میں روزہ بولنے نہ بولنے کا بھی ہوتا تھا، آج نہیں ہے وہ روزہ، بات چیت بند۔ پیچھے گزرا زکریا کا واقعہ، زکریا علیہ السلام نے 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کیا، اشاروں میں بات کیا تھا، کیوں؟ بچہ پیدا ہونے کی علامت تھی وہ۔ یہاں بھی ہے کہ بات نہیں کرنے کا روزہ ہے، بس اتنا بول دو، اس کے بعد بچہ خود بولنا شروع کرے گا۔ دیکھو جملہ، انی نذرت للرحمن صوما فإما ترین من البشر احدا، پس اگر دیکھے بشر میں سے کوئی یا کسی کو، اگر تم کسی بشر کو دیکھو، ظاہر بات ہے کہ بشر تو تم پر سوال کرے گا، لیکن تم بشر سے سوال جواب مت کرو، صرف اتنا کہو، فقولی، اتنا کہو، انی نذرت للرحمن، نظر مانا ہے میں نے رحمان کے لیے۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کسی چیز کا عہد کر لینا، اگر میری صحت ٹھیک ہو گئی تو ایک بکرا ذبح کروں گا، یہ کیا ہے؟ نظر ہے۔ میں اگر اچھا ہو گیا تو خانہ کعبہ میں کسی کو طواف کرنے بھیجوں گا، نظر ہے یہ۔ صدقے میں کیا ہوتا؟ صدقے میں پہلے دے دیتا، بعد میں اللہ سے امید رکھتا، اور نظر میں کیا ہوتا؟ اگر ٹھیک ہوا تو کروں گا، نظر میں شرط لگاتا۔ اس لیے اسلام میں نظر سے زیادہ اہمیت صدقے کی ہے، نظر کی اہمیت اسلام میں کم ہے۔ تم جو دینا ہے دے دو، پھر اللہ سے امید رکھو، یہ صدقہ ہے۔ اور شرط لگانا، اگر میں ٹھیک ہوا تو یہ کروں گا، یہ شرط لگانا اس امت کے لیے پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو نظر و نیاز سے زیادہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرو اللہ سے امید رکھتے ہوئے۔ مگر وہاں اس زمانے میں نظر ہوتی تھی، نظر تو اس امت میں بھی نظر ہے، لیکن بتا رہا ہوں اہمیت صدقے کی زیادہ ہے، نظر کی کم ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا میں نے نظر مانا تھا زمانہ جاہلیت میں، تو آپ نے کہا پوری کرو، اوفی بنظرک، نظر پوری کر لو۔ نظر پوری کرنا جائز ہے، میں بہتر کی بات کر رہا ہوں کہ بہتر صدقہ ہے نظر سے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ حج میں نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، مگر بات بہتر کی ہو رہی ہے، صدقہ بہتر ہے یا نظر؟ تو نظر سے صدقہ بہتر ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانا ہے رحمان کے لیے روزے کی۔ فلن نکلم اليوم انسیا، تو ہرگز میں کلام نہیں کروں گی آج کسی انسان سے، انسیہ میں انسان سے، کسی انسان سے بات نہیں۔ فأتت به قومها تحملہ، اس بچے کو لے کر جب وہ آتی ہیں اپنے قوم کے پاس اٹھائے ہوئے بچے کو، قالوا یا مریم، لوگ کہنے لگے اے مریم،
لقد جئت شیئا فریا، البتہ تحقیق تم لائی ہو بہت بھاری بات، شیئا فریا، فریا کہتے ہیں بہت بڑا بوال، کسی چیز کے بعد جو ہنگامہ ہوتا ہے اس بڑی چیز کو فریا کہتے ہیں، یعنی بے قابو ہو جاتی ہے بات، شیئا فریا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ ہارون وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ کے ساتھ تھے، لیکن اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہارون کی بہن تھیں۔ ہارون تو موسیٰ کے ساتھ تھے، اور موسیٰ اور ہارون مریم سے کئی سو سال پہلے گزر چکے ہیں، یہ ہارون دوسرے ہیں۔ ہاں غلطی یہاں ہوتی، دیکھو ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں گئے، کسی یہودی اور عیسائی نے سوال کر لیا کہ تمہارے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ مریم ہارون کی بہن ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ ابو موسیٰ اشعری کو اس وقت تک یہ جواب نہیں معلوم تھا، انہوں خاموش ہو گئے، آ کے حضور سے ذکر کیا تو حضور نے کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمارے پاس عربوں میں بزرگوں کے نام پہ نام رکھنے کا رواج ہے، بزرگوں کے نام پہ نام رکھنے کا رواج ہے۔ اگر آج کسی کا نام محمد ہے تو کیا مطلب یہ وہی محمد ہے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت لینے کے واسطے ان کا بھی نام محمد ہے۔ کسی کا نام محمد ہے تو برکت لینے کے واسطے ہے، کسی کا نام مزمل ہے تو برکت لینے کے واسطے ہے۔ ایسے گزر چکے ہیں ہارون، ان کے نام کی برکت کے واسطے ان کا بھی نام ہارون تھا، یعنی مریم جن کی بہن تھی ان کا بھی نام ہارون تھا، لیکن یہ وہی ہارون ہو جو موسیٰ کے ساتھ تھے، کیا ضروری ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں بھی ویسے ہی ہے، اور بھی مثالیں بہت موجود ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ سمجھایا، اور بھی کئی جوابات دیے ہیں۔ یہاں ایک بات طے ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، عیسیٰ کا زمانہ بعد کا ہے، دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ یہاں تو ابھی عیسیٰ پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے نا، ہوئے، مگر یہاں جو ہارون ہیں وہ موسیٰ کے ساتھ بہت پہلے وفات پا چکے ہیں، موسیٰ کا زمانہ بہت پہلے۔ انبیاء کی ترتیب پڑھنا ہے تو قصص الانبیاء پڑھو، ابن کثیر والی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہ آئیں اس بچے کے ساتھ اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس۔ قالوا یا مریم، لوگوں نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے بہت بھاری کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھے تیرے باپ برے آدمی، کی برائی تیرے اندر آئی۔ وما كانت امك بغیہ، اور نہیں تھی تیری ماں زانیہ، نہ ماں خراب تھی نہ باپ، تو خرابی آئی کیسا؟ عام طور سے بچے میں خرابی یا تو باپ سے آتی، یا تو ماں سے آتی، یا پھر صحبت برائی سے آتی، صحبت غلط ہونے سے۔ یہ سوال یہاں پیدا ہوا، یہ سوال لوگوں نے کیا، لیکن اللہ کی طرف سے پہلے سے حکم تھا تم لوگوں سے بحث نہیں کرنا، روزہ رہنے کا ذکر کر دینا بس۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، جو بچہ ابھی گود میں ہے۔ کتنے دن کا ہے یہ؟ آج پیدا ہوا نہیں۔ شارحین لکھتے ہیں جب عورت کو پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے جب رک جاتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، حیض اور نفاس پیدائش کے بعد والا، اور جو ماہانہ آتا ہے وہ حیض۔ تو یہ بچے کا 40 دن پورا ہو چکا تھا، نفاس کا دن پورا ہو چکا تھا، گویا پیدائش کے 40 دن کے بعد یہ واقعہ پیش ہو رہا ہے۔ جب بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو لوگوں نے کہا یہ بچے سے ہم بات کیسا کریں گے، بچہ تو بولتے ہی نہیں، ماں کی گود میں ہے یہ، جیسے عام بچہ نہیں بولتا یہ بچہ بھی نہیں بولتا۔ یہ سمجھ میں آیا ان کو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کیسے کلام کریں ہم اس سے جو ابھی گود میں ہو بچپنے کی حالت میں۔
یہ ان کا خیال تھا، لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے اب دیکھو۔ قال انی عبداللہ، بچہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، اپنی ماں کا چھاتی کو چھوڑ دیا اور دائیں طرف ٹیکا لگایا اور شہادت کی انگلی سے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بچہ بول رہا ہے، 40 دن کا بچہ بول رہا ہے، اور اس کا بول قرآن میں اللہ نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بول رہا ہے انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا جملہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ عبداللہ نہیں ہے، وہ ابن اللہ ہے، تردید، رد کر دیا۔ وہ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ سارے عیسائیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، آج بھی کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوا، وہ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوا، کلمہ کن سے پیدا ہوا، اس لیے وہ کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ یہ سب ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے، بس اللہ کا بندہ ہے۔ قال انی عبداللہ، کس کی تردید ہوئی؟ عیسائیوں کی تردید۔ حضرت عیسیٰ خود کر رہے ہیں، اور قیامت میں اب اتریں گے جب تو ان کی دھلائی بھی کریں گے۔ ہاں پیچھے گزر چکا ہے، حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور عیسائیوں کے عقیدے کی تطہیر کریں گے، اور جو نہیں مانے گا ان کو قتل کریں گے۔ یہ پیچھے آ چکا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ آیت ہے، اسی میں بحث آئی ہے۔ قال انی عبداللہ، کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ابن اللہ کی نفی ہو گئی۔ نمبر 2، آتانی الکتاب، مجھ کو اللہ نے کتاب دی ہے۔ دی ہے مطلب اتنا یقینی ہے کہ دے دیا، دیں گے، ابھی انجیل ملنے والی ہے، ابھی دے دیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب آدم ابھی مٹی اور کیچڑ میں تھے، ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، آدم کا پتلا نہیں بنا تھا، اور میں نبی بن چکا تھا۔ تو کیسے؟ علم الہی میں طے ہو چکا تھا، یہ مطلب ہے۔ یہاں بھی وہی آیا، امرم مخزیہ بھی ویسے ہی آیا، طے شدہ معاملہ ہے۔ اور آتانی الکتاب بھی ایسا ہے، مجھے کتاب مل چکی، اتنا یقینی ہے کہ گویا مل چکی۔ آتانی الکتاب، اس سے نفی یہود کی ہو گئی۔ اگر آپ کے پیدائش میں کوئی خرابی ہوتی تو اللہ آپ کو کتاب نہیں دیتا۔ کتاب دینے کے لیے اللہ ان کو چنتا ہے جن کو صاف ستھرا پیدائش سے لے کر وفات تک رکھتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہودی بھی غلط ہیں۔ یہودی کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں معلوم ہے؟ زانیہ کی اولاد کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں وہ۔ جس طرح شیعہ حضرات حضرت عائشہ پہ الزام لگاتے ہیں، یہودی آج تک مریم پہ الزام لگاتے آئے ہیں۔ پھر بھی دونوں میں دوستی ہے۔ کیوں دوستی ہے؟ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کی دشمنی میں یہ دونوں ایک ہو گئے، ورنہ دونوں کے عقیدے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور مسلمان دونوں کو احترام سے نام لیتا ہے، عزت سے نام لیتا ہے، پھر بھی دشمن ہے کیونکہ یہ حق بولتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، انتقام صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ سچا دین ان کو پسند نہیں آتا، یہ ہے اصل۔ نمبر 3 کیا فرمایا؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور مجھ کو اللہ نے نبی بنایا۔ پہلے اللہ کا بندہ، پھر کتاب دیا، پھر نبی بنایا۔ اور اللہ جس کو نبی بناتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ جیسے سورہ اعراف اور انعام کے درمیان 8ویں پارے میں کیا کہا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھی جائے، نبوت کہاں رکھی جائے، کتاب کہاں رکھی جائے۔
اگر اللہ کے علم کے مطابق ذرا بھی گڑبڑ ہوتی تو نبی نہیں بناتا. نبی تو ان کو بناتا ہے جن کو اللہ جانتا ہے کہ یہ صاف ستھرے ہیں. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور بنایا مجھ کو برکت والا. اَيْنَمَا كُنْتُ، میں کہیں بھی رہوں برکت والا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب اللہ کسی بندے کو برکت والا بناتا ہے تو وہ کہیں بھی رہتا ہے برکت والا ہی رہتا ہے، برکت اس کی جاتی نہیں. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، مجھ کو بنایا ہے برکت والا. برکت کا مطلب کیا ہوتا؟ کم چیز سے زیادہ نفع ہونا، کم عمر ہے کام زیادہ کرنا. حضرت عیسیٰ مبارک ہیں، برکت والے ہیں. اینما کنتو، میں جہاں بھی کہیں رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھ کو اللہ نے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی. نماز تو معلوم ہے ہر امت میں نماز تھی، کم زیادہ، لیکن امت میں نماز تھی، غریب ہو یا امیر ہو سب پہ. لیکن زکوٰۃ کیسے فرض ہو گئی؟ وہاں تو مال ہی نہیں تھا، مال کہاں تھا؟ یعنی زکوٰۃ کا حکم مجھ پر ایسا ہی فرض تھا جیسے نماز کا فرض تھا. اب جب مال آئے گا تو زکوٰۃ دینا ہے، مال نہیں آئے گا زکوٰۃ نہیں دینا ہے. بعض پر تو زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد مال ضائع ہوگا، زکوٰۃ ساقط ہوئی. تو زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، حکم میں ہے دونوں شامل. مالی عبادت، بدنی عبادت شروع سے چل رہی ہے. کیوں؟ مال کی محبت زیادہ ہے یا مال دینے والے رب کی محبت زیادہ ہے، اس لیے زکوٰۃ ہمیشہ رہی ہے. ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم دیا ہے. وبرم بوالدتی، برم بوالدتی، بر کے معنی آتے ہیں اچھا سلوک کرنے والا، حسن اخلاق سے، کردار سے ماں کی خدمت کرنے والا. بوالدتی، میری والدہ کے ساتھ. یہاں والد کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تھے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے صرف ماں کا ذکر کیا. ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں میں. حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اچھے بندے اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہاں سے معلوم ہوتا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا مجھ کو جبار، جبر کرنے والا. شقیہ، جبر کر کے شقاوت اور بدبختی میں پڑنے والا. مجھ کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا، جبار نہیں. جبار دوسروں پر جبر کرے، سرکشی کرے اور اس کی بنیاد پر شقاوت میں پڑ جائے، مجھے اللہ نے ایسا نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام ہو مجھ پر. دیکھو اللہ نے حضرت عیسیٰ پر انہی کی زبان سے ان پر سلام بھیجا. یہ سلام سنت کے مطابق ہم بھی تو سلام بھیجتے ہیں. جب کسی گھر میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل البیت. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی سلام کرنا ہے. گھر میں تمہارا سامان ہے اور کوئی نہیں ہے تب بھی سلام کرنا ہے. سورہ نور پارہ 18، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. سلام کے بغیر اندر مت جاؤ. اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ہے ایسا گھر ہے کہ اس میں کوئی نہیں ہے، تمہارا سامان اس کے اندر رکھا ہے، تب بھی تم سلام کرو، یہ سلام تمہارے اوپر پلٹ کے آئے گا. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. تو سلام تو ہمارے پاس شروع سے چلا آ رہا ہے. جنت میں بھی سلام ہوگا، یہاں بھی سلام ہے. ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی سلام ہو، تمام صالحین پر بھی سلام ہو، یہ تو ہمارا شیوا ہے. تو حضرت عیسیٰ بھی یہاں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. ایک بات یاد کر لو، یوم ولدت،
میں جس دن پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام ہو۔ ایک صاحب کہتے ہیں دیکھو سلام ثابت ہو گیا، پیدائش کے دن سلام ثابت ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، ہاں قرآن کریم کی آیتوں کے اندر سے جملے چن کر دائیں بائیں کی باتوں کو چھوڑ کر سیاق و سباق سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ پیدائش کے دن سلام کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ زانیہ کی اولاد ہے۔ اس تہمت کو دور کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ پیدائش کے دن بھی ان پر سلام ہے، کیونکہ وہ سچے اولاد ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہیں، جبریل کے پھونکنے سے پیدا ہیں۔ ان کو زانیہ کہنے والے غلط کرنے والے ہیں۔ تو پیدائش کے دن سلام اس لیے ہے، اور جس دن مروں گا اس دن کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے موت آتی ہے۔ اور جس دن کھڑا کیا جاؤں گا اس دن تو ایمان والوں کو بڑی راحت ملے گی، کہیں گے دکھ ختم ہو گئے۔ جب ایمان والوں کو راحت ملے گی تو انبیاء کی صف میں ہیں، انبیاء کا تو مقام بہت اونچا ہے، اس لیے سلامتی کی وجہ یہ ہے۔ یہ سب واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، سچی بات ہے، اقول قول الحق، میں کہتا ہوں سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ کون شک کرتے ہیں؟ یہودی بھی شک کرتے ہیں، عیسائی بھی شک کرتے ہیں، دونوں شک کرتے ہیں، لیکن مومن ان آیتوں کی بنیاد پر شک سے پاک ہیں اور صاحب ایمان ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، دو میں سے ایک عقیدہ یہودیوں کا وہ تو توجہ کے لائق نہیں تھا، ادھر چھوڑ دیا اللہ نے، مگر عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کی وضاحت اللہ نے یہاں سے کر دی، صفائی پیش کر دی۔ کیا کہتے تھے وہ؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، کسی طرح مناسب نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کی شان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بنائے اولاد، کوئی اولاد، کوئی دنیا میں اللہ کی اولاد ہو، اللہ کی شان اس سے بہت اونچی ہے، مناسب نہیں اللہ کو کہ وہ اولاد بنائے، سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے، سبحانہ پاک ہے وہ اس سے۔ یہ کیوں کہا پاک ہے اس سے؟ اولاد یہ مولود ہے، پیدا کیا ہوا ہے، اولاد مولود ہے نا، پیدا کیا ہوا ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، دونوں کی جنس الگ ہو گئی، یہ پیدا ہونے والا ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، دونوں کی جنس ایک نہیں ہے، لہذا وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے اس سے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ایک سوال ہے، یقول له، اس سے کہتا ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اس سے کیسے کہتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کو مخاطب بناتا ہے، اور وہ مخاطب بن کے تیار بھی ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اذا قال له شيئا اذا قضى امرا فانما يقول له، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کے ہونے کا تو اس سے کہتا ہے حالانکہ وہ ہے نہیں، مگر وہ پھر بھی مخاطب بنتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ہمارے لیے ہر چیز غائب ہے، اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہے، با منو تو مردہ باحق زندہ اند، خاک و باد و آب و آتش زندہ اند، با منو تو مردہ باحق زندہ اند، ہمارے واسطے کوئی چیز غیر حاضر ہے، اللہ کے واسطے سب حاضر ہے، جس کو چاہے مخاطب کر لے۔ ابراہیم کے ہاتھ کی چھری اللہ مخاطب کرتا ہے، کاٹنا نہیں۔ آگ ابراہیم کے واسطے تیار ہے، اللہ نے آگ سے خطاب کیا، جلانا نہیں۔ پانی جو بہہ رہا ہے دریائے نیل میں، اللہ نے کہا پانی رک جا، دیوار بن گیا۔ گزرنے کے بعد کہا ہے اب گزرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، پھر پانی بن گیا اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو پانی بھی سنتا ہے، آگ بھی سنتی ہے، چھری بھی سنتی ہے، کون سی چیز نہیں سنتی ہے؟
اللہ کی آواز ہر ایک سنتا ہے، اس کو مخاطب بنتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ خلاصہ ہے، دیکھو خلاصہ یہ ہے، عیسیٰ کی عبادت نہیں، عزیر کی عبادت نہیں، کسی مخلوق کی عبادت نہیں، ان اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وربکم، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ عبادت اللہ کی ہو، کسی مخلوق کی نہ ہو، یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بہت سے گروہوں میں اختلاف ہوا۔ اختلاف کئی قسم کا ہوتا ہے، عیسائی عیسیٰ کو بیٹا کہہ رہے ہیں، یہودی زانیہ کی اولاد کہہ رہے ہیں، اختلاف ہوا نہیں ہوا؟ ایسے لوگوں نے الگ الگ اختلاف کی بات کہی۔ فاختلف الاحزاب، جتنے گروہ ہیں سب نے اختلاف کیا، من بینہم، آپس میں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک دنیا میں ہو اختلاف کر لو، مرنے کے بعد بولتی بند۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے بڑے دن کے مشاہدے کے موقع پر۔ مشہد شہادت کی جگہ، حاضری کی جگہ، بڑے دن کی حاضری سے مراد قیامت کا میدان ہے، وہاں ان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے ان کے واسطے۔ آج کافر آخرت کو نہیں دیکھتا، بولے تو سنتا بھی نہیں، اس وقت کتنا سنے گا؟ دیکھو، اسمع بہم، کیا سنتا ہے وہ ابصر، اور کیا دیکھتا ہے وہ، سب کو دکھائی دے گا۔ فرشتے نظر آئیں گے، برزخ نظر آئے گا، قیامت کی آگ نظر آئے گی، عذاب نظر آئے گا۔ اسمع بہم و ابصر، کیا سنتا ہے آج، کیا دیکھتا ہے آج؟ دنیا میں سنتا نہیں تھا، دیکھتا نہیں تھا، آج سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں ہیں۔ دنیا میں ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اللہ کے پاس پہنچ کر سب دیکھنے لگیں گے، لیکن اب دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں سے کہیں گے پھر سے بھیجو ایک مرتبہ، دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش کریں گے، لیکن آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان آیتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو اور ساری کائنات کے انسانوں کو حسرت والے دن سے ڈراؤ۔ اس کا نام کیا ہے؟ یوم الحسرت، یوم الحسرت۔ قیامت کے کتنے نام ہیں معلوم ہے؟ اتنے نام ہیں آپ غور نہیں کرتے اصل میں۔ یوم الدین، فیصلے کا دن، یوم التغابن، ہار جیت کا دن، یوم المحشر، جمع ہونے کا دن، یوم الحسرت، حسرت کا دن۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ حسرت کے معنی، جب 2 روپے گز زمین تھی جب نہیں لیے، آج تو 1 لاکھ روپے گز ہو گئی، اس کو بولتے ہیں حسرت۔ کرنے کے ٹائم پہ نہیں کیے، بعد میں افسوس کر رہے ہیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ حسرت۔ ایک بار سبحان اللہ بولے ہوتے تو 1 درخت جنت میں مل جاتا، یقین نہیں تھا، کم بولے۔ سبحان اللہ بولتے بوجھ آ رہا ہے، سبحان اللہ نہیں بولیں گے غیبت کریں گے بیٹھ کے چبوترے پر۔ سبحان اللہ بولتے تو درخت ملتا ہے ایک، غیبت کیا تو کیا ملا؟ الٹا نیکیاں چلی گئیں، نیکیاں چلی گئیں کھاتے میں سے جو تھیں، تو جس سے گھاٹا ہے وہ کاروبار کر رہا ہے۔ تو قیامت کا نام کیا ہے؟ یوم الحسرت۔ نمازی کہے گا تھوڑا اور پڑھ لیے ہوتے تو اچھا تھا، قرآن پڑھنے والا کہے گا تھوڑا اور پڑھ لیتے تو اچھا تھا، اللہ کا قرآن لوگوں تک پہنچانے والا کہے گا تھوڑا اور کیے ہوتے قرآن کا درس تو اچھا تھا۔ یہ بھی حسرت، ہر مومن کو حسرت ہوگی۔ اس کا نام حسرت کا دن ہے۔ جو جہنم میں جائے گا، جو جنت میں جائے گا، سب اپنے جگہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کہے گا اب موت کو لاؤ میڈھی کی شکل میں، اس کو ذبح کر دو۔ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ اس وقت یہ حسرت ہوگی کہ کاش کی اور کچھ کر لیے ہوتے۔ کافر کو حسرت ہوگی کاش کے ایمان لے آئے ہوتے۔
14واں پارہ پہلی آیت کیا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر کہے گا کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج جہنم کے عذاب سے بچ جاتے. تو مسلمان ہونے کی آرزو کرے گا، اور جو مسلمان ہے وہ کہے گا کاش ہم مومن ہوتے. مومن کہے گا کاش ہم متقی ہوتے. متقی کہے گا کاش ہم محسن ہوتے. محسن کہے گا اے کاش کہ ہم منیب ہوتے، اواہ ہوتے، حلیم ہوتے. یہ سب نبیوں کے صفات ہیں، درجات ہیں. ہر انسان جہاں ہوگا وہاں سے آگے نہ جانے کی حسرت میں ڈوب کر کہے گا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ڈراؤ ان کو حسرت کے دن سے. اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ طے ہو جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، حالانکہ وہ غفلت میں ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے. آخری آیت یعنی اس رکوع کی 25ویں آیت پر ہم پہنچ رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی ہیں وارث زمین کے اور جو کچھ زمین پر ہے سب کے. زمین کے وارث ہم، اور جتنے لوگ زمین پر ہیں ان کے بھی وارث ہم، اور جتنے سامان ہے پراپرٹی ہے سب کے وارث ہم. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بنا لو، خوب بنا لو. ہاں لگتا ہے لے کر جائیں گے، لے کر کوئی گیا آج تک؟ کہتے ہیں نہ قبر میں تجوری ہے نہ کفن میں جیب ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے اور اچانک جانا ہے. یہاں دیکھو جملہ کیا ہے، انا نحن نرث الارض، ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے. ومن علیہا، اور جتنے زمین پر ہیں سب کے وارث ہم ہوں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے. سب لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے. یہ فائنل ہے. اس لیے زمین کے وارث اللہ ہیں. زمین پر اتنا آپ کو رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے. اللہ فرماتے ہیں حرص میں آنے کی ضرورت نہیں، ہم نے کافی بنایا ہے. زمین زندہ مردہ دونوں کو کافی ہے. سورہ مرسلات پارہ 29 اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا زمین کو ہم نے کافی نہیں بنایا، زندوں کو بھی مردوں کو بھی؟ پھر کیوں حسرت ہے، پھر کیوں لڑ رہے؟ ایک ایک بالشت کے واسطے قتل ہو جا رہا ہے، لوگ قتل کر دے رہے ہیں. قاتل مقتول دونوں جہنم میں، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جا رہے ہیں. حالانکہ زمین چھوڑ کے چلے گئے. جس زمین کے لیے قتل ہوا اسی کو چھوڑ کر چلے گئے. اس سے اچھا تھا قتل سے پہلے چھوڑ دیے ہوتے تو جنت میں جاتے نا. اس لیے دنیا کے لیے لڑنا مرنا کوئی چیز نہیں ہے، چھوڑ کے جانا ہے. اللہ کے پاس ایسا جاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، ہاں میرا بندہ آ گیا. بندے کا استقبال کرے اللہ. توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ساری کائنات چھوڑ کر جانا ہے، حاضری اللہ کے پاس ہوگی. زمین کا وارث، زمین پر رہنے والے لوگوں کا وارث، تمام خزانوں کا وارث اللہ ہے. یہ خلاصہ کلام ہے. دعا کر لیجئے.